تین بچے تین کہانیاں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گود میں تین بچوں کے سوا کسی نے بات نہیں کی۔ عیسیٰ بن مریم۔ یہ وہ عظیم المرتبت بچہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے فطرت انسانی کے خلاف اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ جب اللہ رب العزت نے اس بچے کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اس کی ماں کو بچے کی بشارت سنائی، تو اس کی ماں نے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، بغیر باپ کے پیدا کرنا میرے لیے مشکل نہیں۔ جب مالک ارض السماء نے اپنی قوت اور طاقت سے اس بچے کو پیدا کیا تو اس کی ماں مریم اس بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں، اور قوم نے کہا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ برا تھا نہ تمہاری ماں، تم نے یہ کیا ظلم کیا؟ تو ماں نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ تو قوم نے کہا، ہم اس بچے سے کیسے پوچھیں؟ وہ تو ابھی گود میں ہے۔ تو بچے نے جواب دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب انجیل دی اور مجھ کو نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا۔ تو اس نے مجھے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر اللہ کی امان ہے، جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہی میری حقیقت ہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ دوسرا وہ بچہ ہے جس نے بنو اسرائیل کے ایک عابد جس کا نام جریج تھا پر لگنے والے الزام کو مسترد کرتے ہوئے اس کی پاک دامنی کی شہادت دی اور اس کو بری الذمہ قرار دیا۔ جریج بنی اسرائیل کے ایک عابد اور زاہد آدمی تھا جس نے عبادت اور ریاضت کے لیے ایک علیحدہ کمرہ تعمیر کر رکھا تھا۔ ایک دن وہ مصروف عبادت تھا کہ اس کی والدہ محترمہ نے اسے آواز دی، اے جریج، مجھ سے گفتگو کرو۔ مگر جریج نماز میں مصروف رہا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، یا اللہ، ایک طرف تیری نماز ہے اور ایک طرف میری امی جان، اب کیا کروں؟ نماز پڑھتا رہوں یا ماں کی بات سنوں؟ دل میں فیصلہ کر کے وہ نماز میں مصروف رہتا ہے۔ ماں نے جب دیکھا کہ جریج تو نماز میں ہی مصروف ہے، ماں واپس چلی جاتی ہے۔ ماں دوسرے دن پھر آئی تو دیکھا جریج نماز پڑھ رہا ہے۔ ماں نے پھر آواز دی کہ جریج میری بات سنو، لیکن جریج کے سامنے پھر پہلے دن والا معاملہ کہ یا اللہ، میری ماں یا میری نماز۔ جریج اپنے فیصلے پر قائم رہتے ہوئے نماز کو جاری رکھتا ہے۔ ماں دوسرے روز بھی ناکام واپس لوٹ جاتی ہے۔ تیسرے روز ماں الصبح پھر حاضر ہوتی ہے اور جریج کو آواز دیتی ہے، لیکن جواب نہ پا کر واپس لوٹتی ہے، لیکن اس دفعہ وہ ہمیشہ کے لیے ناراضگی اور جریج کے لیے بد دعا چھوڑ کر رخصت ہوتی ہے۔ ماں مجیب الدعوات کے سامنے اپنا دست بد دعا دراز کرتی ہے اور لرزتے ہاتھوں اور کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ اپنی زبان کو جنبش دیتی ہوئے کہتی ہے کہ اے دعاؤں کے قبول کرنے والے، جریج کو اس وقت تک موت کا جام نصیب نہ کر جب تک کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ۔ عرش عظیم کے مالک نے ماں کی بد دعا کو قبول کیا، اور اس کی تکمیل یوں ہوئی کہ ایک روز جریج محو عبادت تھا کہ بدکار عورت اس کے پاس آئی اور جریج کو بدکاری پر آمادہ کیا، مگر جریج نے انکار کر دیا۔ وہ ایک چرواہے کے پاس چلی گئی اور اپنی خواہش کی تکمیل کروا لی، جس سے وہ حاملہ ہو گئی اور وقت پر بچے کو جنم دیا۔ عورت سے جب پوچھا گیا کہ یہ بچہ کس کا ہے تو اس نے جریج کا نام لگا دیا۔ لوگوں نے جب جریج کا نام سنا تو جریج کو خوب زد و کوب کیا اور اس کے معبود کو مسمار کر دی۔ جریج نے وجہ دریافت کی تو لوگوں نے کہا کہ تو نے فلاں عورت کے ساتھ برائی کی ہے، تو اس نے بچے کو جنم دیا۔ جریج نے کہا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ لے آئے تو جریج نے وضو کیا اور اللہ سے دعا کی اور بچے کے پیٹ پر ٹھوکر لگائی اور پوچھا، اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو بولنے کی قوت عطا کی اور وہ بولا کہ میرا باپ فلاں بکریوں کا چروایا ہے۔
لوگوں نے معذرت کی اور سونے اور چاندی کا عبادت خانہ بنانے کو کہا، مگر جریج نے انکار کر دیا اور عبادت خانہ مٹی سے تعمیر کروایا۔ تیسرا بچہ۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے لگائے دودھ پلا رہی تھی۔ پاس ہی ایک حسین و جمیل اور خوبصورت نوجوان جو گھوڑے پر سوار تھا گزرا۔ عورت نے اس نوجوان کو دیکھا تو دعا کی، یا اللہ میرے لخت جگر کو بھی اس نوجوان کی طرح بنا دے۔ یہ سنتے ہی بچے نے اپنی منہ کو ماں کی چھاتی سے ہٹا لیا اور سوار کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، یا اللہ مجھے اس طرح کا نہ بنانا۔ اتنی بات کی اور پھر ماں کی چھاتی کے ساتھ چمٹ کر دودھ پینے لگا۔ پھر وہاں سے ایک عورت کا گزر ہوا جس کو لوگ مار رہے تھے، تو ماں نے کہا، یا اللہ میرے بیٹے کو اس طرح کا نہ بنانا۔ بچے نے ماں کی چھاتی سے منہ ہٹایا اور اس عورت کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، یا اللہ مجھے اس طرح کا بنانا۔ ماں نے اپنے بچے سے پوچھا، بات کیا ہے جو تو خوش شکل سوار کی طرح نہیں بننا چاہتا اور ذلیل و خوار عورت کی طرح بننا چاہتا ہے؟ بچے نے جواب دیا، یہ گزرنے والا سوار ظالموں میں سے ایک ظالم ہے، اور یہ ایک عورت بے قصور ہے جس پر لوگ چوری اور زنا کا الزام لگاتے ہیں، حالانکہ